ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک 3 بچوں کی والدہ ایک معصوم لڑکی، روزے دار لڑکی کو اس کے گھر میں، اس کے بیڈ روم میں کیوں قتل کر دیا گیا؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے قتل کرنے والا اس کا شوہر ہی تھا؟ اس نے اس کا کیوں قتل کیا؟ اس کے قتل میں اس کے شوہر کی بلکہ اس کی ساس، اس کا دیور اور دیگر لوگوں کے بھی شامل ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا وجہ تھی؟ یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا مرڈر کیوں ہوا اور ایسے لوگوں سے، ایسے جانور سے لوگ اپنی بیٹیاں کیوں بیاہتے ہیں۔ تو میں ہوں نسیم قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل نسیم قریشی آفیشیل۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور کمنٹس باکس میں آپ نے ایسا کوئی واقعہ اور یا پھر اس سے متعلقہ کوئی آپ بات کہنا چاہ رہے ہوں، یا پھر ہماری ویڈیو سے متعلق یا ہماری اس سے پریویس ویڈیو سے متعلق کوئی بات کرنا چاہ رہے ہو، کوئی تجویز دینا چاہ رہے ہوں، تو وہ تجویز لازمی دیں۔ ناظرین، یہ قصہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک لڑکی ہے جس کا نام بختاور ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ شادمان میں رہتی تھی، اور لڑکی کے والد کی طرف سے کہنا ہے کہ وہ گھر بھی اس لڑکی کے نام تھا، اس کی رجسٹری بھی اس کے نام تھی، اس گھر میں جو گاڑی تھی وہ بھی اس بچی کے نام تھی، اور اس لڑکی کی شادی جو ہے، جو میں نے ابھی بات کی کہ آپ لڑکے کو دیکھ بھال کے کیوں شادی نہیں کرتے، اور کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ اچھا خاصا اس کا گھر چل رہا تھا، لیکن گھر جو چلتا تھا وہ اس وجہ چلتا تھا جب وہ اپنے باپ سے پیسے لے کر آتی تھی۔ باپ نے اپنی بیٹی کو کافی کچھ دیا تھا۔ ایکچولی اس کی بیٹی کا جو یہ بختاور کا جو مقتولہ ہے، اس کی شادی اس کے اپنے ماموں کے گھر، ماموں ذات سے ہوئی تھی۔ یہ اس کی جو مبینہ قاتل ہے اس کی پھوپھو کی بیٹی تھی۔ دن چل رہے تھے کہ اچانک اس کے والد کے بقول کہ ایک کال آتی ہے بختاور کی ساس کی، اس کے شوہر اسماعیل کی ماں کی، کہ ان کی آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کوئی بات نہیں، جھگڑا ہوتا رہتا ہے ان کا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، وہ ریسکیو 1112 بھی آئی ہوئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں وہاں پہ، میرے گھر کا سے اس کے گھر کا فاصلہ 5 منٹ کا ہے، تو یہ ذرا سنیں کہ وہ یہ کیا بات کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے صبح 7:05 پہ ان لوگوں نے فون کیا ہے، تو لڑکے کی ماں نے کیا ہے کہ بھائی جان ان کا جھگڑا ہو گیا، آپ آئیں۔ میں نے کہا بھائی کیا ہو گیا، جھگڑا ہو جاتا ہے، میں نے نہیں آنا، آپس میں سولو کرو۔ میں گاڑی پکڑی ہے، یہاں سے کوئی 4 یا 5 منٹ کا راستہ ہے، تو میں وہاں گیا ہوں، تو وہاں 1122 والے آلریڈی کھڑے تھے، میں اندر گیا ہوں، یہ لوگ سارے گھر کے اندر تھے۔ تو میں نے وہاں ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی کوئی 6-8 سال کی، جس کا انٹرویو بھی شاید بعد میں آیا۔ تو میں نے نا اس کو پوچھا میں کیا ہوا اندر، ایسے میں نے کہا میں اندر گھر میں کیا جاؤں گا، ٹھیک ہے آج ابھی مسئلہ جو بھی ہوا پتا، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں یہ بات، آپ کے فہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا نا ایسا کر سکتے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ۔ تو میں نے اس بچی کو میں نے کہا کیا ہوا ہے بختاور باجی کو، کیا ہوا ہے؟ کہتے بختاور باجی مر گئی ہیں۔ میں نے اس کو ایسے دیکھا، میں نے کہا بھائی یہ بچی پاگل ہے کہ کیسی بات کر رہی ہے۔ تو اتنے میں 1122 والا گاڑی سے وہ ملاحظہ کر چکا ہوا تھا، وہ آیا، کہتے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں بختاور کا فادر ہوں۔ کیا ہوا ہے بختاور کو؟ تو وہ کہتا جی ان کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ میں وہی زمین پہ گر گیا ہوں، بس میں نے موبائل نکالا، میں کہا یہ 15 پہ کال کر دو بس، مجھے تو اور کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو ان میں سے کوئی خون لگا ہوا تھا اس کے جسم پہ، تو وہ پتہ نہیں کون، مجھے ان کی فیملی کے وہ اس کا بھائی یا کوئی آیا۔ اچھا اس کو بھی خون لگا ہوا تھا؟ جی خون اسماعیل کو بھی لگا ہوا تھا اور اس کو بھی لگا ہوا۔ اسماعیل جو آپ کا داماد؟ جی تو وہ انکل 2 بندے آئے ہیں، ڈاکو آئے ہیں، تو انہوں نے بختاور کو قتل کر دیا، وہ مار کے چلے گئے ہیں۔ ساری آپ نے بات سنی کہ اس نے یہ کیا کہا۔ اس نے یہ کہا کہ وہ جب پہنچا وہاں پہ تو وہ یہ دیکھ کے، اس کی ساس کو دیکھ کے وہاں پہ بڑا حیران ہوا کہ وہ DHA سے اتنی جلدی کیسے آ گئی۔ اس کے اپنے گھر کا فاصلہ 5 منٹ کا تھا، وہ تو آ سکتا تھا۔ پھر وہاں پہ باہر کام کرنے والی چھوٹی بچی کو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا جی بختاور باجی مر گئی ہے، انہوں نے اس کو مار دیا۔ کہ جب اس نے یہ کہا تو میں زمین پر گر گیا، مطلب بیٹھ گیا، اس میں ہمت نہیں رہی، کوئی سکت نہیں رہی کہ اس میں کہ وہ آگے قدم بھی اٹھا سکے یا حوصلہ کر سکے۔ تو ان دا مین وائل جو ہے نا اندر سے اس کا داماد جو اس بختاور کا مقتولہ کا شوہر اور اس کا بھائی
خون میں لت پت ہاتھ اور کپڑے ان کے خون سے بھرے ہوئے اندر سے باہر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ریسکیو 112 کے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایک رش تھا، لوگ دیکھنے والے تھے بہت سارے، اور وہاں پہ اس نے ریسکیو 112 والوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا لگتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس کا والد ہوں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا جی پولیس کو ذرا کال کرتے، بقول ان کے انہوں نے کال کی یا کسی سے انہوں نے کال کروائی۔ تو ان کو جو پہلی طور پہ جو ان کو بتایا گیا، انہوں نے کہا جی 2 ڈاکو آئے تھے اور 2 ڈاکوؤں نے ان کو ڈکیتی کے دوران گلا کاٹ کے اس کو مار دیا اور فرار ہو گئے۔ بدقسمت باپ کا، دکھی باپ کا یہ کہنا تھا کہ میں نے وہ جب منظر دیکھا تو جگہ جگہ اس کے بال بھی نوچے ہوئے، بال الگ سے گرے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر شدید تشدد تھا، سر بھی تقریباً ٹوٹا ہوا تھا یا اس کو چوٹ لگی ہوئی تھی سر میں، اور شارہ اس کی گلے کی وہ کٹی ہوئی تھی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسے کیوں کر کوئی ڈاکو اس طریقے سے کسی کو مارے گا، باقی کسی کو نہیں مارا۔ وہ جب میں اصل میں اوپر گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہ بچی کی جو حالت تھی، وہ ڈاکو اتنے بے درد نہیں ہوتے، ہو نہیں سکتے، وہ گولی مار دیتے، لوٹ کے کچھ لے جاتے یا کچھ اس طرح کی بات کرتے۔ وہ انہوں نے تو ڈاکوؤں سے زیادہ بے دردی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ بچی میری زمین پہ لاش کو گھسیٹا ہوا تھا، اور اس کے جسم پہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو سلامت تھی، اور گردن کٹی ہوئی تھی۔ اب کوئی ڈاکو کسی کا خنجر یا شیشہ یا کچھ اس طرح کی چیز سے، یہ تو ایک بڑی میرے جیسے آدمی کو بھی سمجھ لگ رہی تھی، اور وہ اگر کریں بھی تو مرد کو کریں۔ یہ جو اسماعیل ہے وہ ڈاکو عورتوں کو تو نہیں قتل کرتا، مطلب وہ ظاہر ہے اس کا ریئر چانس ہوتا ہے، ریزسٹنس تو مرد کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک کوشچن ہے ناظرین، اگر دیکھا جائے تو بہو ہی کیوں گلا کٹتا ہے، بہو کی ہی کیوں آگ لگتی ہے، بہو کیوں چھت سے گرتی ہے، بہو کیوں ہی ایک پنکھے سے لٹکتی ہے، ساس کیوں نہیں لٹکتی یا کوئی اور کیوں نہیں لٹکتا، بہو کیوں لٹکتی؟ خیر، اب واپس کرائم سین پر آتے ہیں۔ کرائم سین کے میں وہ کہتا ہے کہ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو یہ بالکل ایسی تھی کہ جس کے اوپر یہ جو ان کا موقف تھا جھوٹا پڑ رہا تھا۔ خیر ناظرین، اور کہانی کچھ یہ ہے بتائی اس نے کہ وہ کام کچھ نہیں کرتا تھا، کوئی نشہ وشہ بھی کرتا تھا، اور ہر وقت پیسے مانگتا رہتا تھا، ہر وقت اس کی بیٹی پیسے مانگتی رہتی۔ کچھ کل ایک دن پہلے اس کو ملنے بھی آئی، وہ اپنی بیٹی کو ملا اور اس سے کہا بیٹا تو نے جو چاہیے وہ کرے تو مجھے بتا دیا کر۔ انہوں نے بتایا کہ میں پورے 12 سال میری بیٹی کی شادی کو ہوئے ہیں، اور 12 سال سے ماہانہ ایک معقول رقم ان کو دے رہا تھا گھر کے خرچے کے لیے، اور اس کے علاوہ اس نے اپنی بیٹی کا جو شرعی حق تھا پراپرٹی میں سے جائیداد میں وہ اس کو دے دیا ہوا تھا، جس میں DH میں ایک پلاٹ تھا، یہ شادمن کا یہ والی کوٹھی ایک کنال کی کوٹھی تھی، اور ایک گھر، ایک وہ گاڑی تھی، اور ایک برانس روڈ کی ایک دکان بھی تھی۔ اس کا کہنا تھا اس کا داماد جو ہے وہ مبینہ قاتل جو ہے، جو قاتل ہے اس لڑکی کا، اس کے باپ کے مطابق، اس کے FIR کے مطابق اس نے 3 کروڑ روپے چند دن پہلے اس سے مانگے تھے، تو اس نے اس کو 1 کروڑ روپیہ ایک دن پہلے دیا، مرڈر سے ایک دن پہلے 1 کروڑ روپیہ دیا۔ جو دین میں اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ میری بیوی مر گئی تو میں نے اپنے آپ سے یہ اپنی بیٹیوں کے ان کے حصے ان کو حوالے کر دیے، کیونکہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ ہے کہ جو بیٹیوں کو دینا چاہیے دے دیا۔ انہوں نے مجھ سے ابھی رجسٹریاں جو میں نے بیٹی کے نام پہ پراپرٹیاں کی، اس کی رجسٹریاں میرے پاس تھیں، تو انہوں نے مانگی جو میں نے پرووائڈ کر دیں، کچھ رقم کا مطالبہ کیا جو میں نے دے دیا، 1 دن پہلے دی ہے، اس واقعے سے 1 دن پہلے اوریجنل پیپرز اور وہ سارا کچھ میں نے دیا۔ خون دیکھیں کتنا سفید ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ لڑکی سے جو ہے نا اس کو مرڈر کر کے کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا یہ پتہ نہیں، بہرحال اس نے اس دن اس کو موقع پا کر اس کو مار دیا، اور جو ہے نا ڈکیتی کا ڈرامہ رچا۔ اس نے کہا جی ڈکیتی بتا دیں گے۔ 3 بچے تھے اس شخص کے، اس کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ بچوں کی ماں ان سے چھین رہا ہے، وہ باپ سے اس کی بیٹی چھین رہا ہے، بچوں کو یتیم کر رہا ہے، اور اس کو یہ بالکل خیال نہیں، اس کے ساتھ میں اس کے بہن بھائی اور اس کی والدہ بھی مبینہ طور پہ FIR کے مطابق وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھے، اور 3 بچے تھے اس کے، ایک 9 سال کا بچہ، اسی طرح چھوٹے، باقی بچے اس سے چھوٹے تھے، 12 سال اس کی شادی کو ہوئے تھے، اور کوئی گھر میں کوئی
کسی کی چیز کمی نہیں تھی کیونکہ اس کے والد اس کو باقاعدگی سے دیتے تھے. اور سننے میں یہ بھی سٹوری آئی کہ اس گاڑی بیچنا چاہ رہا جس سے اس نے گاڑی بیچنے سے انکار کیا, جس کے اوپر ان کا جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑا کی اتنی شدت اختیار کر گیا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک تیز دھار آرے سے چھری سے پہلے اس کو تشدد کیا, تشدد کا نشانہ بنایا, پھر اس کے گلے کے اوپر چھری پھیر کر اس کا مرڈر کر دیا. اور یہ اب ان کا میری بیٹی سے یہ مطالبہ تھا کہ وہ لڑکا اور اس کی ماں اور اس کے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جائیداد ہمارے نام پہ کرو. اچھا, جو آپ کی بیٹی کے نام جائیداد تھی وہ کہتے تھے ہمارے نام پہ کرو, ہمارے نام پہ کرو, اور ہم اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. میری بیٹی نے گاڑی تک, اصل مسئلہ جو اس رات جو سنا گیا ہے کہ وہ گاڑی ٹوسون گاڑی تھی اس کے پاس, ٹھیک ہے, وہ گاڑی بھی تم بیچو اور یہ گھر بھی بیچو اور پلاٹ, مطلب جو کچھ ہے سب بیچو. میں نے سب چیزوں کے پوزیشن بھی دے دیے ہوئے تھے ان کو, اپنی بیٹی اور اپنی بیٹی کو اور ان لوگوں کو. ٹھیک ہے, مطلب وہ ٹھیک ہے بیٹی دے دی پھر تو چیزیں بھی اسی کی ہیں اور وہ بھی ان کی تھی, ایسا ہی پیسہ بھی ان کا تھا. ناظرین, میں یہاں پر ایک بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا والدین سے کہ وہ شادی سے پہلے, چاہے ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو, کوئی بہن کا بچہ کیوں نہ ہو, بھائی کا بیٹا کیوں نہ ہو, کسی اور قریبی رشتہ دار کا بیٹا کیوں نہ, یا کوئی غیر کیوں نہ ہو, اپنی بیٹی کے دینے کے لیے جو انہوں نے بیٹی پالی ہوتی ساری زندگی, گھر چھوڑ کے اس نے دوسرے گھر میں جانا ہوتا ہے, اس کو پڑتال کیوں نہیں کر لیتے, اس کی ذہنی کیفیت کا معلوم کیوں نہیں کر لیتے, تھوڑی سی محنت کیوں نہیں کر رہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ اب سے ایک طے کر لیں اور کس کی فزیکل فٹنس کا سرٹیفکیٹ مانگ لیں. ظاہرہ آپ نے اپنی بیٹی دینی کہ بعد میں ایسے ہولناک واقعات سے اس میں سر پکڑ, ساری زندگی کا پچھتاوا. اب ناظرین, اس نے شخص نے, اسماعیل نے بچوں کی ماں چھین لی, بچوں کو یتیم کر دیا, باپ سے اس کی بیٹی چھین لی. کیا کیا؟ اب وہ بچے یتیم ہو گئے, خود جیل چلا گیا, ماں کا مرڈر کر دیا. وہ بچوں کا کیا قصور ہے؟ بچوں کا والی وارث کون بنا؟ ہاں, ان کا نانا موجود ہے, یقیناً اللہ اس کو زندگی دے, نانی کی وفات پہلے ہو چکی ہوئی ہے, وہ ان کے پاس جائے گا. اب یہ کیس دیکھیں کس کروٹ بیٹھتا ہے. یہاں پہ خرابی ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اکثر ایسے بھی کیسز میں ملزم بچ جاتے ہیں, ایک کی جان چلی گئی ہوتی ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے اپنے احکام بالا سے, اپنے پولیس والوں سے, وہ یہ کہ اس کیس کا چالان اچھے طریقے سے مرتب کریں. پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے ریکویسٹ ہے, چالان ایک ٹھیک چالان, ایویڈنس کے ساتھ, شہادتوں کے ساتھ مضبوط چالان پیش کریں. اگر وہ ملزم ہے تو اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے, اس شخص کو سزا ملنی چاہیے, اس کو کسی صورت نہیں بچنا چاہیے, بچوں کو یتیم کرنے والے کو نہیں بچنا چاہیے, بچوں سے ان کی ماں چھیننے والے کو نہیں بچنا چاہیے, باپ سے اس کی بیٹی چھیننے والے کو نہیں بچنا چاہیے, کسی صورت میں نہیں بچنا چاہیے. قانون کے مطابق اس کو سزا ملے. اور اس قدر تکلیف دہ یہ لمحے ہیں, ان بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی. لیکن ریکویسٹ ہے کہ عدالتوں میں کیس ٹھیک بنا کے بھیجیں, اور کسی صورت وہ شخص, اس سے جڑے لوگ, اس کے سہولت کار کسی معافی کے مستحق نہیں ہیں, کسی بھی نرمی کے مستحق نہیں ہیں. میں آئی او سے ریکویسٹ کروں گا, انویسٹیگیشن آفیسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو ایسے دیکھے جیسے اس کی بھی گھر میں بیٹی ہوگی اور باقی سب بیٹیوں والے دیکھ رہے ہوں گے. یہ ظلم رکنا چاہیے. اگر ایک دو کیسوں میں ایسے لوگوں کو قرار واقع سزا دے دی جائے, ان کو لٹکا دیا جائے اور سرِ عام لٹکا دیا جائے, یقین مانیں اس طرح کے مرڈر, اس طرح کے قتل ہونا ختم ہو جائیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا کنٹینٹ پسند آیا ہے. بہت جلد ملیں گے نئے کنٹینٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.